الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اچھا ویورز، ایسا ہے کہ میں اپنا ایک یہ نیا چینل سٹارٹ کر رہی ہوں جس میں اپنے لکھے ہوئے افسانے جو ہیں وہ آپ لوگوں کو سنایا کروں گی۔ سنانے کا سلسلہ میں اس لیے شروع کر رہی ہوں کہ بہت سی ایسی بہنیں ہیں، جو بھائی ہیں، جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے، جو پڑھ نہیں سکتے، تو میں افسانے سنایا کروں گی۔ اچھا، جو افسانے میں آپ لوگوں کو سناؤں گی یہ افسانے میرے اپنے لکھے ہوئے ہیں، اور کیونکہ میں ماضی میں بہت افسانے جو ہیں، کہانیاں جو ہیں وہ لکھا کرتی تھی، ابھی بھی کبھی کبھار لکھ لیتی ہوں، لیکن چونکہ اب پڑھنے والوں کا جو ہے وہ جو ہمارے پڑھنے والے ہیں وہ کم ہو گئے ہیں، تو اس وجہ سے میں لکھتی تو ضرور ہوں لیکن پبلش بہت کم کرتی ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں اپنے اخبارات میں، میگزین میں، ڈائجسٹ میں میرے کافی افسانے جو ہیں وہ شائع ہو چکے ہیں، تو میں اپنے لکھے ہوئے افسانے جو میرے اپنے لکھے میں وہ میں آپ لوگوں کو سنایا کروں گی۔ اگر کسی افسانے کی آپ لوگ مجھے ریکویسٹ کریں گے یا مجھے کہیں گے کہ میں فلاں رائٹر کا فلاں افسانہ آپ کو سناؤں، تو اس رائٹر کے نام کے ساتھ میں وہ افسانہ آپ کو ضرور سناؤں گی۔ میرا یہ نیا چینل ہے اور آپ سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کیجئے۔ اس میں آپ کو پوئٹری بھی سنایا کروں گی اور افسانے بھی سنایا کروں گی۔ تو آج میں اپنا پہلا افسانہ آپ لوگوں کو سنا رہی ہوں، اور اس افسانے کا نام ہے مسافت۔ تو یہ افسانہ میں آج آپ لوگوں کو سناؤں گی، یقیناً آپ لوگوں کو یہ اچھا لگے گا۔ تو مسافت افسانہ جو ہے اس کا میں سٹارٹ لے رہی ہوں۔ صبح سے برف باری اپنے زوروں پر تھی اور پورا علاقہ برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ بالکل یہی سماں تھا، بالکل ایسا ہی ٹائم تھا، یہی موسم تھا، اور اسی طرح برف باری جاری تھی جب اس نے گہرے زخم کھائے تھے۔ نوریا واجد علی نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے سوچا تو اس کے سامنے اپنا سارا ماضی گھوم گیا۔ نوریا واجد علی نے بی ایس سی کا ایگزام دینے کے بعد تفریح کا پروگرام بنایا، اور اپنے پاپا اور ماما نے اس کے ساتھ پورا تعاون کیا، اس لیے کہ نوریا واجد علی ان کی اکلوتی اولاد تھی، اور آج تک انہوں نے نوریا کی کوئی بات بھی نہیں ٹالی تھی۔ نوریا نے ایگزام کی تھکن اتارنے کے لیے سیر کا پروگرام بنایا تو پاپا نے اسے کوئٹہ جانے کا مشورہ دیا، چونکہ کوئٹہ میں اس کے انکل رہتے تھے اور وہاں کی آب و ہوا بھی تبدیل ہو جائے گی، اور پھر سیٹھ صاحب کے گہرے دوست سیٹھ کبیر کے وہاں اسے قیام کرنا تھا۔ نوریا نے اپنی پیکنگ مکمل کرنے کے بعد فضلو کو چند ہدایتیں دیتے ہوئے کہا کہ میرے جیمی کا خیال رکھیے گا۔ جیمی بہت اعلیٰ ذات کا کتا تھا، اور یہ کتا نوریا کو اس کے انکل نے گفٹ کیا تھا، نوریا کو جو بے حد عزیز بھی تھا۔ نوریا نے سفر کو بہت انجوائے کیا اور اپنے چچا کے بنگلے پر پہنچی تو انکل کبیر اس کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے۔ انکل کبیر کا مختصر سا خاندان تھا، 2 بیٹے اور بیوی۔ یہ بنگلہ ان کی رہائش سے بہت بڑھ کر تھا۔ نوریا فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی اور اتنے میں رحمان نے چائے لگا دی۔ نوریا انکل اور آنٹی سے یہاں کے موسم کے بارے میں باتیں کرتی رہی، پھر انکل نے اسے بتایا کہ ان کے دونوں بیٹے لندن میں ہیں۔ ایک کی منگنی اس کی کزن سے ہو چکی تھی، اور یہ دونوں لاہور جا رہے تھے کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس میں کامران تو بچ گئے، انہیں کچھ چوٹیں وغیرہ آئیں، لیکن نسرین ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ کامران کے لیے یہ غم جان لیوا ثابت ہوا، اور کامران نے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا اور ایک ایسا روگ پال لیا جو اس کی زندگی کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ کامران کا دل یہاں کسی طرح نہیں لگتا تھا، اس لیے اسے لندن بھجوا دیا گیا۔ عمران، جو کہ کامران کا چھوٹا بھائی ہے، تعلیم مکمل کر کے جلد ہی لوٹنے والا ہے۔ صبح اجالا پھیلتے ہی نوریا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے گرم لباس پہن کر باہر جانے کا پروگرام بنایا۔ وہ کافی دیر ادھر ادھر ٹہلتی رہی اور مختلف زاویوں سے تصویریں بناتی رہی۔
کچھ دور جانے کے بعد اسے کچھ تھکن اور بھوک محسوس ہوئی۔ اس نے بیگ سے سینڈوچ کا پیکٹ نکالا اور کچھ سستانے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے تھوڑی سی اور چہل قدمی کی تو اسے موسم کے آثار کچھ بھلے معلوم نہ ہوئے، لہٰذا اس نے وہیں سے واپسی کے لیے کیمرہ بیگ میں رکھا اور لمبے لمبے ڈھک بھرتی ہوئی واپس آ گئی۔ اسے یہاں آئے 1 ماہ ہونے والا تھا، لیکن اسے کبھی بوریت کا احساس نہیں ہوا اور نہ کبھی انکل آنٹی نے اسے ماما اور پاپا کی کمی محسوس ہونے دی۔ وہ یہاں بہت خوش تھی۔ نوریہ آتش دان کے پاس بیٹھی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی کہ رحمان بابا بھاگتے بھاگتے آئے۔ بی بی جی، آپ کو بڑے صاحب نے یاد کیا ہے۔ اچھا، تم چلو، میں آ رہی ہوں، نوریہ نے کتاب رکھتے ہوئے جواب دیا۔ انکل بہت خوش تھے۔ عمران تعلیم مکمل کر کے آ رہا تھا، اور پھر یہ خبر تو تھی ہی بہت خوشی کی، اس لیے کہ عمران 12 سال کے بعد لوٹ رہا تھا۔ عمران کے آنے سے گھر میں ہر وقت میلہ سا لگا رہتا اور رونق لگی رہتی، لیکن یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ عمران کو آئے 3-4 دن گزر چکے تھے، لیکن اب تک نوریہ کی اس سے تفصیلی ملاقات نہ ہوئی تھی۔ نوریہ کچھ مغرور واقع ہوئی تھی، اس لیے عمران کی کئی بار کوششوں کے باوجود نوریہ نے کبھی اسے اہمیت نہ دی تھی۔ عمران نے کئی بار اسے باہر چلنے کی پیشکش کی، مگر وہ ہمیشہ ٹال دیتی۔ نہ جانے کیوں نوریہ کو عمران اچھا نہیں لگا تھا، حالانکہ وہ نہایت وجیح شخصیت کا مالک تھا، سرخ و سفید رنگت، سیاہ بال، لیکن اس کے دل کو نہ بھایا تھا، جبکہ نوریہ واجد علی عمران کے دل میں سیدھی اتر چکی تھی۔ نوریہ بھی تو خدا کا حسین تخیل تھی، بھوری بھوری آنکھیں، بھورے بال جو کمر سے نیچے تک پھیلے ہوئے تھے، گلاب جیسی رنگت اور کلیوں جیسی مسکراہٹ، سرو جیسا قد، کون جیسا جسم۔ خدا نے اسے بے پناہ حسن سے نوازا تھا۔ عجیب اتفاق تھا کہ کچھ دنوں کے بعد اچانک کامران بھی واپس لوٹ آئے۔ نوریہ کا اندازہ تھا کہ کامران بھی عمران کی طرح شوخ و چنچل ہوں گے، لیکن کامران عمران سے بالکل مختلف تھے۔ حسن و وجاہت میں بھی عمران سے بڑھ کر تھے۔ بھورے بال، بھوری بھوری گہری آنکھیں، سرخ و سفید رنگت، بھرے بھرے ہونٹوں پر بھوری مونچھیں ان کی شخصیت کو 4 چاند لگا رہی تھی، اور نہایت سنجیدہ مزاج گفتگو کرنے کا اتنا ٹھہرا ٹھہرا سا انداز تھا کہ نوریہ واجد علی اپنا دل ہی ہار بیٹھی تھی۔ وہ اکثر کامران سے مختلف موضوعات پر گھنٹوں باتیں کرتی رہتی تھی، اور انہیں معلومات بھی خوب تھیں۔ وہ آج اپنی بات کرنے کا فیصلہ کر کے آئی تھی کہ وہ آج کامران سے نسرین کے بارے میں ضرور پوچھے گی۔ نوریہ جب بات نسرین کی طرف لے کر آئی تو کامران نے فوراً بات کا رخ ہی بدل لیا۔ نوریہ واجد علی حیران تھی کہ وہ نسرین کے بارے میں بات کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار ہوتے۔ عمران کو بہت بے چینی تھی، اس کا دل سخت مضطرب تھا۔ وہ اس بات پر حیران تھا کہ وہ لڑکی مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، جبکہ کامران بھائی سے بات کرنے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ کامران کی طرف نوریہ کا جھکاؤ اور دلچسپی کو سب نے ہی محسوس کر لیا تھا، اور سیٹھ صاحب خوش بھی تھے کہ نوریہ کی وجہ سے ان کا بیٹا واپس زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ نوریہ اور کامران ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے برف میں دھنستے ہوئے چل رہے تھے۔ نوریہ کے بے حد اصرار پر کامران کو نسرین کے بارے میں بتانا پڑا۔ کامران اور نسرین بچپن کے منگیتر تھے، لیکن نسرین امریکہ سے لوٹنے کے بعد بہت بدل چکی تھی۔ وہ مشرقی تہذیب، مشرقی روایات کو نہ مانتی تھی اور نہ ہی ان پر چلنے کی روادار تھی۔ وہ اس منگنی کو بھی تسلیم نہیں کرتی تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ اور کامران بچپن سے اچھے دوست تھے، اور دوستی کو وہ شادی کے بعد بھی نبھائے گی، لیکن وہ شادی کسی اور سے کرے گی جسے وہ امریکہ میں پسند کر چکی ہے۔
نسرین اور کامران کی جنگ کئی دن جاری رہی۔ کامران کی وہ بچپن کی منگیتر تھی، اس لیے اس نے ہمیشہ نسرین کے بارے میں ہی سوچا اور اسے چاہا۔ وہ کسی قیمت پر نسرین کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ آخر طے یہ ہوا کہ لاہور میں نسرین کے والدین کے پاس جا کر فیصلہ ہوگا۔ کامران جانتا تھا کہ فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا۔ راستے میں گاڑی نسرین ڈرائیو کر رہی تھی کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کامران کو کچھ پتہ نہیں۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک ہسپتال میں تھا اور مامی ڈیڈی کے بتانے پر معلوم ہوا کہ نسرین ابدی نیند سو چکی ہے۔ اس کے والدین واپس امریکہ لوٹ گئے ہیں۔ یہ خبر مجھ پر بھی قیامت کی طرح گزری۔ پھر خود کو سنبھالنا میرے لیے مشکل ہو گیا اور میں لندن چلا گیا۔ وہاں بھی بوریت محسوس ہونے لگی تو واپس آ گیا جہاں تم میری منتظر تھی، اور پھر تمہاری ہی کشش مجھے واپس لائی ہے۔ کامران نے طویل سانس بھرتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے ہمیں واپس جانا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ پھر موسم کا اعتبار بھی نہیں ہے کہ یہ کیا رخ پلٹے، نوریہ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ وقت پر لگا کر گزر گیا۔ نوریہ کو خط موصول ہوا جس میں اسے پاس ہونے کی خوشخبری بھی سنائی گئی اور واپس آنے کے لیے بھی کہا گیا۔ وہ خوش بھی بہت ہوئی مگر اداس زیادہ ہوئی۔ وہ کامران سے بچھڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے جب کامران کو بتایا تو وہ بھی بے حد اداس ہوا اور نوریہ کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، خدا را نور، کچھ دن تو آپ رک جاؤ۔ تمہارے دم سے ہی میرا دل آباد ہوا ہے، میری ذات مکمل ہوئی۔ نوریہ اس کا کہنا کیسے ٹال سکتی تھی؟ اس نے خط لکھا، ماما پاپا کو مزید 3 ماہ نہ آنے کا کہہ دیا اور بہانہ یہ بنایا کہ موسم خراب ہے، راستے بلاک ہیں۔ ماما پاپا نوریہ کے بغیر اداس تھے مگر انہیں خط پڑھ کر تسلی ہو گئی۔ نوریہ اور کامران یکجان دو قالب تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے تھے۔ کامران میں بہت سی تبدیلیاں آئی تھیں، اب اکثر اس کے کہہ کے گھر میں گونجا کرتے۔ وہ ایک پل کے لیے بھی نوریہ کو آنکھوں سے اوجھل نہیں کرنا چاہتا تھا، اور نوریہ کو تو محبت کی معراج مل چکی تھی۔ کامران: نور، اگر تم چلی گئی تو میں زندہ درگو ہو جاؤں گا۔ نوریہ: تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارے بنا میں زندہ رہ لوں گی۔ وہ دونوں اکثر ایک دوسرے سے ہمیشہ ساتھ رہنے کی قسمیں کھاتے، وعدے کرتے، جنم جنم ساتھ رہنے کی دعائیں کرتے۔ عمران اپنے